بیوقوف ڈاکو اور عقلمند موچی۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک غریب آدمی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ پیشے کے اعتبار سے موچی کا کام کرتا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب اس کے پاس گندم خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اس گاؤں سے ہجرت کر کے شہر جانا چاہتا ہے اور وہاں جا کر اپنی قسمت کو آزمانا چاہتا ہے۔ موچی اگلے دن شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں اس نے بازار جا کر آوازیں لگانا شروع کر دیں، پرانے جوتوں کی مرمت کرا لو اور اپنے پرانے جوتے بالکل نئے جوتوں کی طرح چمکا لو۔ پہلے دن تو اسے کوئی کام نہ ملا۔ اگلے دن وہ شہر کی سڑکوں پر آواز لگاتے ہوئے گلی گلی گھوم رہا تھا۔ بوڑھیا کے گھر کے باہر پیڑھی پر بیٹھ کر اس کے جوتے کی مرمت کر دی۔ جب کام مکمل ہوا تو بوڑھیا نے اس کی محنت کی قیمت پوچھی تو اس نے کہا، 1 سونے کا سکہ۔ اس نے اپنا تھیلا پکڑا اور اگلی گلی میں چل پڑا۔ اچانک ایک اور خاتون کی آواز آئی اور اس نے بھی اپنے جوتے مرمت کرنے کے لیے دیے۔ موچی نے اس کے جوتے کی مرمت کی اور معاوضہ لے کر چل پڑا۔ موچی نے محنت کر کے کچھ دنوں میں اتنے پیسے کما لیے جن کے بعد اس نے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے 4 سونے کے سکے کما لیے۔ ان میں سے 2 سونے کے سکوں سے اس نے ایک گدھا خریدا اور باقی 2 سونے کے سکے لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ اپنا سامان گدھے پر لادا اور اسے اپنے راستے سے ایک جنگل سے گزرنا پڑا اور وہاں اسے نئے ڈاکوؤں کا گروہ دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ موچی دانشمند تھا۔ اس نے ہمت نہ ہاری اور منصوبہ بنایا کہ اس نے 1 سونے کا سکہ گدھے کی گردن پر باندھ دیا اور چل پڑا۔ ڈاکوؤں نے جب اسے روک لیا اور کہا، تمہارے پاس جتنے پیسے ہیں ہمیں دے دو۔ موچی نے کہا، میں غریب ہوں، میرے پاس اس گدھے کے سوا کچھ نہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ اس کے گلے سے سونے کا سکہ زمین پر گر پڑا اور ڈاکوؤں نے سردار نے پوچھا، یہ سونے کا سکہ کہاں سے آیا؟ اس کے بعد اسے مارنا شروع کر دیا۔ آخرکار موچی نے انہیں کہا کہ وہ سب کچھ بتائے گا۔ موچی نے کہا، یہ گدھا سونا پیدا کرتا ہے۔ سردار نے کہا، یہ گدھا مجھے بیچو، پھر ہم تمہیں جانے دیں گے۔ یہ سن کر موچی نے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ سردار نے کہا، میں اس کے بدلے 50 سونے کے سکے دوں گا۔ موچی رضامند ہو گیا اور اس نے ان سے کہا، باری باری ہر ایک کے ساتھ گدھے کو رکھنا ورنہ آخر میں تم سب آپس میں پیسے کے لیے لڑتے رہو گے۔ موچی نے ان سے 50 سونے کے سکے لیے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ موچی نے پیسوں سے پولٹری فارم خریدا۔ دوسری طرف چور بھی اپنے اڈے پر پہنچ گئے تھے۔ سردار نے کہا، میں پہلے دن اس گدھے کو رکھوں گا اور گدھے کو اپنے ساتھ لے کر پاس سو لیا اور اسے یقین تھا کہ میں امیر ہو جاؤں گا، پر جب صبح آنکھ کھلی تو سونا نہ پایا۔ ایک ایک کر کے سبھی ڈاکوؤں نے اس گدھے کو ساتھ رکھا، پھر سونا کسی کو نہ ملا۔ اب تمام ڈاکوؤں کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ موچی نے ہم سے جھوٹ بولا۔ وہ موچی کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ فارم میں کام کرتا تھا۔ اس نے جب ڈاکوؤں کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ فوراً اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ جب وہ ڈاکو پہنچیں اور میرا پوچھیں تو انہیں بتانا کہ میں فارم میں کام کر رہا ہوں اور ہمارے کتے ٹومی کو مجھے بلانے بھیجنا۔ جب ڈاکو پہنچے تو اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا، اگرچہ موچی گھر کے پیچھے بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ جب ٹومی کو بلانے پہنچ گیا تو وہاں سے بلانے کے لیے دور گیا، اتنے میں موچی گھر کے پیچھے سے آ گیا۔ یہ دیکھ کر ڈاکو کے سردار نے پوچھا کہ تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، یہ گدھا سونا نہیں دیتا۔ اس میں موچی نے کہا کہ آج میرے پاس جو بھی ہے یہ گدھے کا دیا ہوا ہے۔ سردار نے کہا، یہ کتا بھی ہمیں بھیج دو۔ اس پر اس نے
کچھ دیر تو انکار کیا، لیکن جب 40 سونے کے سکوں کی پیشکش ہوئی تو اس نے حامی بھری اور انہیں کتا بھی دے دیا۔ جب کتا لے کر آئے تو سردار نے اپنی بیوی سے کہا، باہر جا رہا ہوں، جب کوئی بلانے آئے تو ٹومی کو بھیج دینا مجھے بلانے کے لیے۔ جب ایک ڈاکو گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس کتے کو بلانے بھیج دیا۔ ڈاکو کو بلانے کتا نہ پہنچا اور وہ اپنے مالک کے گھر چلا گیا۔ ایک ایک کر کے تمام ڈاکوؤں کے ساتھ وہ رہا، پھر بھی وہ اپنے پرانے مالک موچی کے پاس پہنچ جاتا۔ یہ دیکھ کر ان سب کو یقین ہو گیا کہ موچی نے پھر ہمیں دھوکہ دیا۔ اس نے جھوٹ بولا، اس مرتبہ ہم بے وقوف نہیں بنیں گے، موچی کو سبق سکھائیں گے۔ وہ سب موچی کے گھر پہنچے اور اس کی جھوٹی دلیلوں کو نظر انداز کر کے اسے سبق سکھانے کے لیے اس کو بوری میں بند کیا اور اسے ایک منصوبے سے ساتھ لے گئے۔ وہ اس بوری کو دریا میں پھینک دیں گے۔ راستے میں ڈاکو نے کچھ دیر آرام کیا اور وہ بوری لے کر چلے۔ یہ بوری میں موجود موچی نے چیخ و پکار بلند کر دی۔ اچانک وہاں پہ ایک بندہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ وہ پاس سے گزرا۔ موچی نے کہا، مجھے یہاں سے نکال دو، میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا۔ اس پر بندے نے کہا، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو بادشاہ بن جاتا۔ موچی نے کہا، تم میری جگہ بادشاہ بن جاؤ، اس بوری سے باہر نکال دو۔ اس کا انجام بندے کو بوری میں اپنی جگہ بند کر دیا اور موچی کی بکریاں لے کر چرانے لگا۔ جب ڈاکو وہاں پہنچے تو بوری لے کر چلے گئے۔ انہوں نے بوری کو ندی میں پھینک دیا، وہاں سے دوسری طرف ہو لیے۔ راستے میں جب موچی ملا تو حیران رہ گئے۔ انہوں نے موچی سے کہا کہ وہ یہاں کیسے آ گیا۔ موچی نے کہا کہ اس ندی کے نیچے ایک سونے کی کان ہے، وہاں بہت سونا ہے اور وہاں پر موجود سونے کی رکھوالی کرنے والے نے مجھے باہر نکالا۔ سردار نے کہا، ہمیں بھی وہاں لے چلو، خبردار اگر تم نے ہمیں اس مرتبہ بے وقوف بنایا، اور انہیں اس ندی کے کنارے پر لے گیا۔ موچی نے کہا، تمہیں سونا چاہیے تو خود کو بوری میں بند کرنا ہوگا۔ تمام ڈاکوؤں نے اپنے آپ کو بوری میں بند کیا، موچی نے ندی میں پھینک دیا۔ اس کہانی سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے کسی کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اس بندے کی بات کا جائزہ لینا چاہیے۔